پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اوور دا ایئرز یہ جو رول یونیورسٹیز کا تھا اور کالجز کا تھا کہ جہاں پہ اور اسکولز کا تھا کہ جہاں پہ سپورٹس جو ہے ان کو انکریج کیا جاتا تھا، اور بچوں کی جو نشو و نما ہے اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پہ سپورٹس ہیں ان کا ایک بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. تو وقت گزرنے کے ساتھ پاپولیشن بھی بڑھتی گئی اور کچھ توجہ بھی بے توجہی بھی رہی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کا رول جو تھا وہ بہت ہی کم ہوتا گیا اسپورٹس میں. میرا خیال میں شاید غلط ہوں لیکن اس وقت کسی بھی نیشنل ٹیم میں شاید ہی کوئی کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو، شاید. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اور جو سپورٹس تھی اس کو بہت سارا نگلیکٹ کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ جو انیشیٹو آیا ہے ہائر ایجوکیشن میں، اس کے 2-3 پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ پہلو ہیں. ایک تو جو یہی ہے کہ مرکز ہوگا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ساری نیڈز جو ہیں وہ ہوں گی اور سپورٹس پہ. لیکن مجھے جو خاص طور پہ جس چیز کا میں ذکر کرتا ہوں سپورٹس کے حوالے سے، کہ وہ جو سینٹرز آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں، یعنی کہ مختلف سپورٹس کے لیے یہ ایک ہائی ٹیک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ ہے اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلسٹ ادارے بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آگے کئی سالوں میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوبارہ ایک گہوارہ بنیں گی اسپورٹس کا، اور وہاں پہ سے نیشنل جو چیمپئنز ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلیں گے. اور یہ مرکز کا کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے، اور جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ہوں گی، اور بہت سارے کام جو اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب. ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا اس وقت عثمان ڈار صاحب کی سربراہی میں یہ جو انٹرونشن ہے اس سے ہوگا، یعنی کہ ایک ہولسٹک جو بچوں کی تربیت ہے اس میں. لیکن اور بھی چیلنجز ہیں. ہمیں کوالٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری یونیورسٹیاں ہمارا ایکسیس کا چیلنج تو ہم کچھ حد تک میٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے بنیں، لیکن صرف ہائر ایجوکیشن کا ادارہ بنانا کافی نہیں ہوتا. ہم کو برک اینڈ مارٹر سے یونیورسٹیاں نہیں بنتی. یونیورسٹیاں جو بنتی ہیں وہ فیکلٹی سے بنتی ہیں، وہ جو ایک آئیڈیاز کی جو ایک انوائرمنٹ بنتی ہے اس سے یونیورسٹیز بنتی ہیں، ریسرچ سے یونیورسٹیز بنتی ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی یونیورسٹیز بنتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ملا کے ایک یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بہت ساری نئی یونیورسٹیز بناتے ہیں، یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ یونیورسٹیز نئی بننی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کوالٹی کو سیکریفائز تو نہیں کر رہے. ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ اپنا توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. کیا ہم یہ ساری چیزیں، تو مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں امانگ ادر تھنگز نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنی ہے جو کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں میں کرے گی. لیکن میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کوالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ کوالٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں نظر آئے گی. ایجوکیشن کو صدر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس چیز میں بہت ہی دور آپ کی ویژن ہے، اور آپ کا مطالعہ بھی بہت ہے، اور آپ کو 21ویں صدی کے جتنے تقاضے ہیں ان کے بارے میں بخوبی آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو ادراک ہے. لیکن ہمیں بہت جو ایک بڑا چیلنج ہے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹنگ کرتی ہے کہ ہم نے جو 21ویں صدی کی سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنا، اور وہاں پہ یہ جو ہمارا ہنرمند پاکستان کا پروگرام ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 21st سینچری سکلز جو ہیں وہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اور باقی لوگ. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ
بہت سارے جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے عثمان صاحب، وہ یونیورسٹی گریجویٹس تھے لیکن ان کی امپلائبلٹی جو تھی وہ نہیں تھی. تو جب انہوں نے ہمارے انٹرنیٹ آف تھنگز اور بگ ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی اور ایسے شعبوں میں جب انہوں نے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کیا تو تقریباً 85 to 90% امپلائمنٹ جو ہے وہ ہوئی. تو یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ ہم اپنی تعلیم جنرلی اسپیکنگ آلسو، یہ تو ایک اسپیشل انٹرونشن ہے، لیکن ہم اپنی تعلیم کے کریکولمز جو ہیں ان پہ نظر دوڑائیں اور نظر دوڑا کے جو 21ویں صدی کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں یا جو تعلیم 21ویں صدی میں ہونی چاہیے اس پہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ رکھیں تاکہ بحیثیت قوم ہم کسی طریقے سے بھی پیچھے نہ رہ جائیں. ناظرین، نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں نوجوانوں کے لیے اہم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، ہم سب کو معیار پر توجہ دینا ہوگی. یہاں پر لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں خبرنامہ.